السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر آج کا درس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا تھا ان میں سے زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 5ویں خاتون تھی ترتیب کے اعتبار سے، کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان کے انتقال کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور ان کے رہتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ یہ بھی موجود تھی کہ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے 4تھے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے اور تقریباً 4 سال گزر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح کیا۔ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 13 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت وہ مکہ میں پیدا ہوئی، اور پھر بعد میں ان کا نکاح عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا سے ہی خیر خواہی میں، لوگوں کی مدد میں، بیوہ، یتیم، بے سہارا ایسے لوگوں کی خدمت میں معروف تھی۔ خاص طور پر مکہ میں جو یتیم، بیوہ اور مساکین ہوا کرتے تھے، زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے افراد کی مدد اور ان کا تعاون کرتی تھی، مساکین کو کھانا کھلایا کرتی تھی، اسی لیے انہیں ام المساکین کہا جاتا ہے۔ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المساکین، مساکین کی ماں، جو مسکین ہوتے تھے، جو ایسے بچے جن کا اپنا کوئی نہیں ہوتا تھا، پریشان حال ہوتے تھے، مجبور ہوتے تھے، یتیم ہو جایا کرتے تھے، یا پھر بڑی عمر کے ہوتے اور وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتے، کھانے پینے کے محتاج ہوتے، تو زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے ایسے لوگوں کی خدمت کرتی اور انہیں کھانا کھلاتی، ان کا تعاون کیا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائی، اور یہاں پر جنگ احد میں ان کے شوہر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں شہادت کے بعد زینب بنت خزیمہ یہ بیوہ رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب ان کے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں اپنے بارے میں کہا کہ ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم نکاح کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح تقریباً ہجرت کے 4تھے سال ہوا۔ نکاح کے بعد 2 یا 3 مہینے
نبی کی زوجیت میں رہی اور پھر انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یہ خاتون صرف 2 یا 3 مہینے زندہ رہی تھی۔ نبوت کے ہجرت کے 4تھے سال نکاح ہوا تھا، نکاح کے 2-3 مہینے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو چونکہ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے مختصر عرصہ گزارا تھا، اسی لیے زیادہ تر مورخین نے ان کی زندگی کے واقعات زیادہ لکھے نہیں ہیں۔ اتنا معروف ہے کہ یہ ام المساکین ہے، اور جس طرح سے یہ پہلے مساکین کی خدمت کیا کرتی تھی، ایسے ہی مدینہ آنے کے بعد بھی ان کا یہ طریقہ رہا۔ جنگ میں بھی، خاص طور پر جنگ بدر میں جو مسلمان زخمی وغیرہ ہو جایا کرتے تھے، ان کی بھی یہ خدمت کیا کرتی تھی۔ مدینہ کے اندر بھی جو بیوہ ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، فقراء ہیں، ایسے لوگوں کا خاص خیال کیا کرتی تھی، اور انتہائی نیک صاحب تقوی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، اور خیر کے کاموں میں اتنی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن زندگی زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہی۔ 2 یا 3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی۔ یہ پہلی خاتون ہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر رہی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ میں ہوا تھا، اور جحون کے علاقے میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ بقیع قبرستان، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں جن کی سب سے پہلے تدفین ہوئی امہات المومنین میں سے، وہ یہ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی سیرت سے مسلمانوں کو جو پیغام ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے کہ مرد ہو یا خاتون یا عورت، خیر کا کام کرنا، بیوہ، یتیم، مساکین، فقراء کے ساتھ ان کی مدد کرنا، انہیں کھانا کھلانا، انسان کو یہ اپنا ایک طریقہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بھوکوں کو، مجبوروں کو کھانا کھلانے والے کو پسند کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، اور جو فقیر ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، خاص طور پر ان لوگوں، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی، اور ساتھ میں جو محتاج ہیں، جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ ہیں، جو اپنے پیٹ بھرنے کے محتاج ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ، اور وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر عبادت کرو، نمازیں پڑھو، تدخل الجنۃ بسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں جانے کا ایک راستہ انسانوں کی خدمت کرنا ہے، انسانوں کو کھانا کھلانا، ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھر کی خواتین کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، انہیں بھی اپنے گھر کے اطراف میں جو غریب، فقراء، مساکین اور محتاج لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کھانا کھلانے، ان تک کھانا پہنچانے اور ان کی زندگی کے حال چال معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر بیٹھے بیٹھے یہ نیکی کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔